آئیے آج نظر ڈالتے ہیں انسانوں کے زنانہ ریپروڈکٹیو سسٹم پر۔ تو دائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریپروڈکٹیو سسٹم کہاں واقع ہے، اور بائیں طرف ہم نے اس جگہ پہ زوم ان کیا ہوا ہے۔ تو اس کے مختلف حصوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ان دو چیزوں سے جو اوول کی طرح دکھتی ہیں۔ ان کو اووریز کہتے ہیں۔ اووریز کرتی کیا ہیں؟ اووریز کا سب سے اہم کام ہے ایگ سیلز بنانا۔ ایگ سیلز جو بنیادی طور پر زنانہ گیمیٹس ہوتے ہیں، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ جب لڑکیاں بلوغت یعنی کہ پیوبرٹی حاصل کر لیتی ہیں، بنیادی طور پر جب ان کے سیکشول آرگنز بالغ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اووریز تقریباً ایک ایگ مہینے کے حساب سے نکالنا شروع کرتی ہیں۔ ایک ایگ مہینے کا۔ اسے مزید واضح کرنے کے لیے یہ بتاتی چلوں کہ جب لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کی اووریز میں پہلے سے ہی بہت سارے امیچور یا خام ایگز ہوتے ہیں، اور بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی پیوبرٹی کی عمر ہوتی ہے یہ ایگز بالغ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایگ ہر مہینے کا پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اووریز تو دو ہیں، تو کیا دو ایگز رہا یا پیدا ہوتے ہیں؟ نہیں، تب بھی ایک ہی ایگ پیدا ہوگا ہر مہینے کا۔ آپ کہہ سکتے ہیں ایک مہینے یہ والی اووری بنائے گی اور دوسرے مہینے یہ والی، پر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب دونوں ایک ساتھ ایگ کو رہا یا ریلیز کریں، تو شاید آپ کو دو ایگز ملیں۔ یہ ممکن ہے، لیکن عام طور پر ایک ایگ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اور کیا کرتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم سیکس ہارمونز کو بھی باہر نکالتے ہیں یا خارج کرتے ہیں، جیسے کہ پروجسٹرون اور ایسٹروجن، اور یہی ہیں وہ ہارمونز جن کی مدد سے لڑکیوں میں سیکنڈری سیکشول خصوصیت یا کیریکٹرسٹکس بنتی ہیں پیوبرٹی کے دوران، اور یہی ہارمونز ہیں جو اووریز سے ایگ بننے کے عمل کو بھی ریگولیٹ کرتے ہیں۔ تو فرض کریں کہ یہ وہ میچور ایگ ہے جو رہا ہو چکا ہے۔ اب یہ کہاں جاتا ہے؟ تو یہ اس ٹیوب میں جاتا ہے۔ بہت ہی پتلی ٹیوب ہے یہ، اور اس کا بھی ایک نام ہے، اووی ڈکٹ۔ اور اگر آپ نام پہ غور کریں تو ڈکٹ کا مطلب ہوتا ہے راستہ، ایک طرح سے راستہ، اور اووی کا مطلب ہوتا ہے اووم یعنی کہ ایگ۔ تو یہ ہوا ایگ کے لیے راستہ۔ لفظی طور پر اس کا یہی مطلب ہے۔ اوویڈکٹ اس کا ایک اور مشہور نام ہے، اور وہ ہے فیلوپین ٹیوب۔ دونوں نام بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو ہم کو دونوں کے بارے میں ہی پتہ ہونا چاہیے۔ تو اوویڈکٹ کام کیا کرتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ ایگ کو دھکا دیتا ہے جب تک وہ ایگ اس بستے یا بیگ کی شکل کے سٹرکچر تک نہیں پہنچ جاتا، اور اس سٹرکچر کو یوٹرس کہتے ہیں۔ عام زبان میں اس کو وومب بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں بچہ ہوتا ہے پریگننسی کے دوران، اور اگر آپ اس کے نیچے یہاں دیکھیں تو آپ کو ایک کھلی ہوئی چیز نظر آئے گی جو یوٹرس میں کھلتی ہے۔ اس کھلی ہوئی جگہ کو سروکس کہتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اس سروکس کو ہی کھلنا پڑتا ہے بچہ باہر نکالنے کے لیے، اور یہ آخر میں ہے وجائنا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پینس نے جانا ہوتا ہے سیکشول انٹرکورس کے دوران۔ تو ایک طرح سے یہ سارے حصے ہیں ریپروڈکٹیو سسٹم کے، لیکن واپس آتے ہیں اس ایگ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب وہ ایگ فیلوپین ٹیوب میں گھس جاتا ہے۔ جیسا میں نے کہا تھا کہ فیلوپین ٹیوب ایگ کو دھکا دینا شروع کر دیتا ہے اور اس کو لے جاتا ہے یوٹرس تک۔ اب جب اووریز ریلیز کر دیتی ہیں ایگ کو، وہ اشارہ کریں یوٹرس کو کہ سنو، میں نے ایگ رہا کر دیا ہے، وہ کسی بھی وقت فرٹیلائز ہو سکتا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہوگی۔ یوٹرس کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تیاری پکڑتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ یوٹرس کی دیواریں موٹا ہونا شروع ہو جائیں گی، ان میں خون جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ اگر ایگ ہو جاتا ہے فرٹیلائز تو اس کو غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ایگ کو اس خون سے غذائی اجزاء ملے گی، اور اسی وجہ سے یوٹرس اپنے آپ کو تیار کرتا ہے فرٹیلائزیشن کے لیے۔ اچھا، تو اب اگلی چیز کیا ہوگی؟ یہ اس بات پر منحصر ہے یا اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگرچہ ادھر اور ادھر اسپرمز ہیں بھی کہ نہیں۔ فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اسپرمز موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہوگا کہ یہ ایگ جو کہ بہت دیر سے انفرٹیلائزڈ ہے، وہ ایگ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پائے گا۔
2 दिन کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ ایگ ٹوٹ جائے گا تو اس کی بہت چھوٹی زندگی ہوگی رہا ہونے کے بعد۔ اس کو فرٹیلائز ہونا ہوتا ہے اور اگر نہیں ہوتا تو یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو اووریز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ ایگ تو فرٹیلائز نہیں ہوا، اور یوٹرس سے کہتا ہے کہ اب اس خون کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یوٹرس اس خون سے چھٹکارا پانا شروع کر دے گا، اور وہ اس طرح سے کہ وہ اس کو سسٹم سے باہر نکالنا شروع کر دے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ وجائنا سے خون باہر آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کو ہم مینسٹریشن کہتے ہیں۔ اور اس مینسٹریشن کے دوران آپ دیکھیں گے کہ وہ خون 3 سے 4 سے 5 دن تک باہر آتا رہے گا، جب تک یہاں سے ختم نہیں ہو جاتا، اور اسی طرح سے یہ عمل چلتا رہے گا۔ لہٰذا مینسٹریشن ہر مہینے ہوتی ہے۔ اب اس بات پر آتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اگر سپرمز یہاں موجود ہوتے۔ تو تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، وہ ایگ واپس لاتے ہیں۔ تو اب اگر یہ کہیں کہ سیکشول انٹرکورس ہوا تھا اور یہاں پہ سپرمز موجود ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے سپرمز اندر جائیں گے وجائنا سے، سروکس سے ہوتے ہوئے یوٹرس میں جائیں گے۔ اس عمل کے دوران بہت سارے مر بھی جائیں گے، اور آخر آدھے ادھر اور آدھے ادھر جائیں گے ایگ کی تلاش میں۔ پھر سے بتاتی چلوں کہ بہت سے سپرمز ان راستوں میں مر جائیں گے۔ یہ سفر آسان نہیں ہوتا، اور آخر میں سب سے تگڑے اور صحت مند سپرمز جو ہیں وہ جا کر اس ایگ سے مل جائیں گے اور اس کو فرٹیلائز کریں گے۔ سمجھیں کہ ایک سپرم نے جا کر اس ایگ کو فرٹیلائز کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سپرم نے جا کر اپنا سارا جینیٹک مٹیریل اس ایگ میں داخل کر دیا، اور جب یہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایگ فرٹیلائز ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایگ میں اور جگہ نہیں ہوتی سپرمز کے داخل ہونے کی، تو باقی سارے جتنے بھی سپرمز ہوں گے وہ مر جائیں گے، اور اب ہم کو ایک فرٹیلائزڈ ایگ ملے گا جسے ہم زائگوٹ کہتے ہیں۔ زائگوٹ بنیادی طور پر ملے ہوئے ایگ اور سپرم کو کہتے ہیں، اور پھر جب اوویڈکٹ دھکا دے گا زائگوٹ کو یوٹرس کی طرف، ہم دیکھیں گے کہ زائگوٹ تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا، 1 سیل سے 2، 2 سیل سے 4، 4 سیل سے 8، اور اسی طرح چلتا رہے گا جب تک یوٹرس تک نہیں پہنچ جاتا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ زائگوٹ تبدیل ہو گیا ہے ایک بہت سارے سیلز کی گیند میں، اور اب ہم اس کو زائگوٹ نہیں بلکہ ایمبریو کہیں گے۔ یہاں میں لکھ بھی دیتی ہوں، ان سیلز کی گیند کو ایمبریو کہیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایمبریو اپنے آپ کو مضبوطی سے جوڑ لے گا اس یوٹرس کی موٹی دیوار سے، پوری طرح سے اس دیوار کے اندر اپنی جگہ بنا لے گا، جس کو ہم امپلانٹیشن بھی کہتے ہیں، اور پھر اس خون کی دیوار سے اس کو پرورش ملتی رہے گی، وہ غذائی اجزاء، وہ توانائی جس کی اس کو ضرورت ہوگی۔ پھر یہ ایمبریو بڑا ہوتا چلا جائے گا، اور پھر اگر 9 مہینوں تک وہیں رہے گا جب تک یہ بڑا بچہ نہیں بن جاتا، اتنا بڑا کہ وہ سروکس اور وجائنا سے باہر آ سکے، اور ہمارے پاس ایک نیا بچہ ہوگا۔ اور جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے یہ پڑھتے وقت، وہ یہ کہ سارے بچے اور ہم سب، جیسے کہ آپ اور میں، ایک وقت ہم سب اس ایک سیل والے زائگوٹ کی طرح تھے۔ یہ میرے لیے ایک بہت ہی حیران کن اور دلچسپ بات تھی۔ خیر، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک دو چھوٹی مزے کی باتیں۔ ایک یہ کہ جب زائگوٹ تبدیل ہوتا ہے ایمبریو میں تو کبھی کبھی یہ 2 ایمبریوز میں تبدیل ہو جاتا ہے، 2 میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور اس وقت ہم کو ایک جیسے جڑواں بچے ملتے ہیں، اور آج تک یہ کسی کو نہیں پتا یہ کب اور کیسے ہوتا ہے۔ دوسری جانب کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ 2 ایگز ہوتے ہیں اووریز میں، اور اگر دونوں ایگز ہو جائیں فرٹیلائز 2 مختلف سپرم سے، تو ہمارے پاس اس وقت بھی جڑواں بچے ہوں گے، لیکن وہ ملتے جلتے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ 2 مختلف سپرمز اور ایگز سے آئیں گے۔ ان کا ہلکا سا مختلف جینیٹک میک اپ ہوگا، ایک وقت ہی پیدا ہوں گے۔ اور ایک اور سوال جو آپ کے دماغ میں ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جیسے جیسے یہ ایمبریو ایک بڑے بچے میں تبدیل ہوگا، اس کی غذائی اجزاء، اس کی توانائی، اس کی آکسیجن، ہر چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، تو ایک ماں اس کا خیال کیسے رکھے گی؟ یہاں ہم دیکھیں گے کہ یوٹرس ایک بہت ہی خاص ٹشو بنانا شروع کرے گا تاکہ وہ بچے کی ہر طرح کی ضرورت کا خیال رکھ سکے، جس کو ہم پلیسنٹا کہتے ہیں۔ اس پلیسنٹا کے بارے میں ہم اور تفصیل سے ایک دوسری ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، تو جلدی سے دیکھیں گے کہ ہم نے اس ویڈیو میں کیا سیکھا۔ اووریز بناتے ہیں ایگ سیلز،
1 महीने में प्यूबर्टी के बाद एक बालिग एग। जब एग्स रिहा किए जाते हैं तो वो फेलोपियन ट्यूब में जमा होते हैं जो इनको धक्का देता है यूट्रस की तरफ। इसके बाद ओवरीज इशारा करते हैं यूट्रस को तैयारी पकड़ने के लिए कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो तुमको इसका ख्याल रखना होगा। तो इसकी तैयारी यूट्रस करता है अपनी दीवारों को खून से मोटा करके। और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो कुछ 2-3 दिन बाद वो एग टूट जाएगा और फिर ये खून बाहर निकाला जाएगा 4 से 5 दिन के वक्त में, जिसको मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। और चूंकि ये अमल हर महीने होता है, हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। दूसरी जानिब अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो हम इसको जायगोट कहते हैं। और जैसे जैसे जायगोट बढ़ना शुरू होता है यूट्रस की तरफ, वो तकसीम हो जाता है बहुत सारे सेल्स में, और जब तक वो यूट्रस तक पहुंचता है वो एक सेल की गेंद बन चुका होता है, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, जो अपने आप को यूट्रस की दीवार से जोड़ लेता है और इस खून की तवानाई हासिल करता रहता है, और इस तरह एम्ब्रियो बड़ा होना शुरू हो जाता है।